بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ آج ایک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ویسے تو ختم ہو گیا ہے، عملی طور پر تو سب کچھ سامنے ہی ہے، لیکن کبھی اس پر بڑا زور و شور تھا۔ خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے ناجائز ہے، اس طرح کی بات یہ چلتی تھی۔ یہ مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا تو سوشیالوجی میں نے ماسٹر کیا ہے، تو اس وقت ہمارے ٹیچر تھے، بڑے اچھے تھے، اب بڑا یاد آتے ہیں، اچھے انسان تھے، اچھے لوگ تھے وہ، ڈاکٹر محمد انور صاحب۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ کل کوئی بندہ اس پر پیپر لکھ کر لائے، کوئی بات بیان کرے، تو میں نے ایسے ہی، اس وقت مجھے تب صحیح طرح یاد نہیں، تو میں نے اس پر خاندانی منصوبہ بندی پر ایک اس طرح کلاس میں جو بھی کہہ لیں تھوڑا سا پریزنٹیشن دی اس کی۔ مجھے اتنا صرف یاد ہے کہ میں اس کے حق میں تھا، میں نے اس کے حق میں ہی ادھر بولا تھا۔ اب میں پھر اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو منصوبہ بندی سے کرتے ہیں، ہمیں منصوبہ بندی سے کام کرنا چاہیے۔ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ منصوبہ بندی سے ہی کام کرتے ہیں۔ کچھ بھی کرنا انہوں نے، اپنا کاروبار کرنا ہے، آپ نے اپنا گھر بنانا ہے، آپ نے باہر شہر جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو اب منصوبہ بندی سے اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، پیپر پر لکھ لیتے ہیں۔ میں نے یہ ویڈیو ہی بنانی ہے تو تھوڑی سی منصوبہ بندی سے کر کے میں نے یہ کام کیا ہے، تو کر رہا ہوں، کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو تھوڑی بات سمجھ بوجھ کرنے، نام بھی ہو آج پر جو ان پڑھ وہ بھی منصوبہ بندی سے ہی اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب بزنس مین ہیں، اور ہیں بہت سارے انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں جو دوسری تیسری میں بھاگ گیا اور بڑے آج کل کاروبار ہیں ان کے، لمبے چوڑے بڑے شاندار وہ کاروبار چلا رہے ہیں، وہ یقیناً ایک صحیح سینس والی منصوبہ بندی سے ہی کام کر رہے ہیں۔ یہ شادی، یہ بچے پیدا کرنا، یہ کام ہے یا نہیں ہے؟ کام ہے تو پھر ہمیں منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم نہیں کرتے، ہم اس میں اور مسائل میں پڑ گئے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی، اگر خلافت ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ آرڈر جاری کرتی معاشرے میں کہ اتنے بچے پیدا کرنے ہیں، 1 کرنا ہے، 2 کرنے ہیں، 3 کرنے ہیں، مطلب وہ اس طرح کا حکم ضرور جاری کرتی۔ خلافت کا یہی ہے کہ آپ کو ہر طرح کا معاملہ اجتماعی طور پر آپ کو نظر آئے گا، اجتماعی طور پر ہونا چاہیے۔ اسلام اجتماعیت کا نام ہے، انفرادیت کا نام نہیں ہے۔ ترقی بھی ہے تو اجتماعی ترقی ہے، انفرادی ترقی نہیں ہے۔ انفرادی ترقی شداد نے کی، وہ تو صبر شداد کا ہے، فرعون کا ہے، قارون کا ہے، نمرود کا ہے، وہ الگ ہے، وہ نظام سرمایہ داری کا تصور ہے۔ انفرادی ترقی، منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی، تو میرے بھائیوں آپ نے کیوں نہیں سوچنا، کیوں نہیں منصوبہ بندی کرنی؟ آپ کی شادی ہوئی، آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے کتنے وسائل ہیں، کتنے کے وسائل ہو سکتے ہیں، ملک کے مجموعی طور پر کیا وسائل ہیں، حالات کیا ہیں؟ بس انیوا بچے پیدا کرتے جانا ہے، ہر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتے جانا ہے۔ جب جیسے جانور ہیں، جانور جو جب تک ان میں کیپیسٹی ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے کی، بچے پیدا کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ نہیں دیکھنا بچے کی صحت کیسی ہے، نہیں دیکھنا اس کی ماں کی صحت کیسی ہے، نہیں، بس بچے پیدا کرتے جاؤ۔ ہے عقل اس کا، عقل میں آنے والی بات یہ؟ کیوں نہیں منصوبہ بندی کرنی، کیوں وقفہ نہیں دینا؟ چلیں، آپ بہت مذہبی بندے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ ممانعت نہیں کرنی، یہ جو بھی دلائل ہیں قرآن کا یہ تو ہے 2 سال بچے کو اور بچی کو 2-2.5 سال کا جو ہے وقفہ، وہ دودھ پلاؤ، اس کو نہیں، پابندی نہیں ہے، نہیں رہا جا رہا، نہ رہیں۔ اب تو اتنی دوائیاں آ گئی ہیں، اتنا کچھ ہے، آپ ناحمل ٹھہرائیں، نہیں رہا جاتا ہم سے، اتنے ہی ہیں زیادہ، تو یہ وہ نہ کریں، بچہ نہ پیدا کریں، بچے کو وقفہ دیں، 2.5 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال کا وسائل دیکھیں اپنے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک تو کھوپڑی میں عقل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ دوسرا ہمارا عقیدہ، یہ بد عقیدگی یا غلط عقائد برباد کر دیتے ہیں قوموں کو۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ تم مجھے کسی قوم کا یہ بتا دو کہ اللہ کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، تو میں تمہیں اس قوم کی
خصوصیات بتا دوں گا کہ وہ قوم کیسی ہے۔ اللہ کے بارے میں مجھے عقیدہ نام نے اس کو مفکر کہا تھا، وہ اللہ کے بارے میں یہ بتا دو وہ قوم اللہ کے بارے میں کیسا تصور رکھتی ہے۔ سارے مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی کسی طریقے سے مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننا سے ہی ماننا ہے۔ یہ میں خاص کر اب خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے، ہمارا غلط عقیدہ کیا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے، مزہ تم خود لو، اللہ کا کام، بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اللہ کا کام، بس اللہ نے دے دیے، گلیاں بھر دی ہم نے، صحن بھر دیے ہیں ہم نے، پڑھ رہے ہیں جیسے بھی پڑھ رہے ہیں، کپڑے ہیں تن پر ہیں نہیں ہیں، کھانا ملتا نہیں ملتا، کیسا ملتا، کوالٹی کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ پورے سرے چڑھتے ہیں نہیں چڑھتے، پہلے ہی مر جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کوئی اس نہیں، اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، اس کے قبضہ قدرت میں ہے نا ہمارا عقیدہ جبریہ، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ اللہ ہی کا، ہر شے پر اللہ ہی قادر ہے بغیر۔ اور علماء کرام کو سن لیں، یہ بڑے بڑے عالم ہیں، جو ان سے سن لیں، ان کو کہہ دیں، وہ یہی آپ کو سبق دیتے ہیں، بھی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اللہ کی طرف ہو جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، کیونکہ اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ۔ ایک تو یہ غلط عقیدہ ہمارا، بغیر سمجھے ہوئے عقیدہ، اس کی طرف یہ خاندانی منصوبہ بندی میں تباہی کا باعث جو پہلا بن رہا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، کرتے تم خود ہو، کہتے ہو اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ۔ دوسری بات، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے ہر ایک ذی روح کا میں نے اس کو رزق کا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہاں بھی کھوپڑی ہماری جواب دے جاتی ہے، کیسے وعدہ کیا ہے؟ پھر بھوک سے لوگ کیوں مر جاتے ہیں؟ وہ کیسا اللہ ہے؟ ایک طرف وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں روزی دوں گا، روزی دینا میرا کام ہے، دوسری طرف وہ بھوک سے مار دے، مالک ہے جی، تقدیر میں ہی اس میں یہ لکھا تھا۔ ایک بندے کی تقدیر میں یہ لکھ دے کہ رزق میں نے تمہیں دینا ہے، وہ تو مجموعی طور پر موٹا کر کے لکھ دیا سارا، ہر ایک کے رزق کا ذمہ میں نے لے لیا، کہیں کہیں پھر بھی اس نے یہ بھی لکھ نہیں تمہیں میں بھوک سے ماروں گا، تمہیں میں بھوک سے ماروں گا، تم بھوکے مر جاؤ گے، تم بھوکے مر جاؤ گے۔ لعنت ایسی سوچ پر، ایسی گندی غلیظ سوچ پر، ایسے عقیدے پر۔ سوچتے ہیں ذرا ایسا کیا مطلب ہے؟ وہ رزق کا وارث ہے، وعدہ کیا، میں اس کا منکر نہیں، قرآن میں کہا ہے اس نے، صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ میں تمہارا رزق کا تو تمہاری آنے والی نسلوں کے رزق کا ذمہ لیتا ہوں، لیا ہے، اور وہ تو رزق کریم کی بات کرتا ہے، باعزت روٹی کی بات کرتا ہے، مل رہی ہے باعزت روٹی، روٹیاں آ رہی ہیں پکی پکائی گھر، سوٹ سلے سلائے گھر آ رہے ہیں، باقی زیست کا سامان جو ہے آپ سوئے اٹھتے ہیں صبح پڑا ہوا ہوتا ہے آپ کے صحن میں، آپ کی گلی محلے میں جاتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، لخ لعنت ہم پر۔ سوچتے ہیں ذرا کہ دیں اس بات کو، دیکھیں پوچھیں، ان داڑھیوں والے علماء سے پوچھیں کہ یہ تم محراب و منبر کے مالک بنے بیٹھے ہو، یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، میں بھی کہتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذمہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھاؤ تو صحیح لوگوں کو، بتاؤ تو صحیح لوگوں کو، کیوں بھوکے مر رہے ہیں؟ یہودیوں کو بہت دے رہا ہے، وہ امریکہ والوں کو بہت دے رہا ہے، برطانیوں کو بہت دے رہا ہے، ہندوستان کو کافی دے رہا ہے، بنگلہ دیش ہم سے کل آزاد ہو وہ ہم سے بہتر ہے، اس کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ پاکستان کو کیا بیماری ہے؟ تھر میں کیا ہو رہا ہے؟ بھوک سے بچے مر رہے ہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا کہوں میں؟ ہم وہی بات کہوں گا کہ بڑی بڑی گالیوں کے سامنے گالیاں وہ چھوٹی پڑ گئی ہیں، وہ تو چھوٹی رہ گئی ہیں، ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو، یہ نقص ہے، اس طرف اس لیے نہیں آنے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ پال لے گا۔ کیسے پال رہے ہیں؟ کیا بن رہے ہیں پلنے کے بعد معاشرے میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے جرائم پیشہ بن رہے ہیں؟ نہیں سوچتے یار، سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تیسری بات، وہ بھی بد عقیدگی کی، میں نے بتایا نا، غلط عقیدہ جس کو ہم بڑے بڑے عالم پروموٹ کر رہے ہیں، اب میں کیا نام لوں ان کا، کہیں کوئی گرفت میں نہ آ جاؤں کسی کے، کوئی کیس ہی کر دے، میں تو غریب بندہ ہوں،
ہیں بڑے بڑے عالم، بڑی بڑی تبلیغیں کرنے والے چڑھے ہوئے ہیں، یہ کتے تبلیغوں پر ہم سب لوگ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا سمجھا رہے ہیں لوگوں کو؟ تیسرا گندا عقیدہ، وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوئی ہے۔ کیا کریں؟ جو ان کی طرف منسوب ہو جاتی کوئی بات، دیکھو جی یہ تو بندہ حدیث کو، نبی کے قول کو ہی نہیں مانتا، پڑھ لو اس کو۔ نبی کریم منسوب بات، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ لو جی کر لو تماشا، پیدا کرتے جاؤ بچے، نبی فخر کرے گا تم پر کہ اس بندے نے اتنے پیدا کیے، اس نے اتنے پیدا کی، میری امت کو اتنا بڑھا دیا۔ یہ ردی کا ڈھیر امت، یہ باعث رسوائی پیغمبر امت کے لیے رسوائی کا باعث یہ امت، یہ اس کا کردار، یہ ذلیل امت، یہ اس کی کثرت، یہ ردی کا ڈھیر، یہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ۔ لو جی پیدا کرتے جاؤ، کوئی وسائل نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ نے آپ کو قوت دی ہوئی ہے، وہ جنسی قوت ہے، لذت ہے، وہ تو انسانی نسل کو بڑھانا مقصود تھا، ہے بڑھائیں، اور لیکن دیکھ کے بڑھائیں، وہ جانوروں کی طرح تو نہ کریں، وہ تم جانور نہیں ہو، تمہارا حشر جانوروں کی طرح نہیں، جانوروں کا کوئی حشر نہیں ہے، کوئی کسی کا ان سے نہیں پوچھا جانا، کچھ بھی نہیں ہونا انہیں، صرف انسانوں کا، جنوں کی بات ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، تمہارا انسانوں کا حساب کتاب ہونا ہے، حشر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو عقل ہے اللہ نے دی ہوئی، تو سوچیں اس پر، کیوں ایسا کرتے ہیں ہم؟ اس کے وعدے کو سمجھیں، رزق کے وعدے کو سمجھیں، آپ اس کے کرنے کو سمجھیں، اس کے سب کچھ کرنے کو سمجھیں، نبی کے لیے یہ سمجھیں کس پر فخر کرنا ہے، اس نے اس کی عمر تو زیادہ ہے ہی ہے، یہ تو کسی اور نبی کی امت اتنی ہو ہی نہیں سکتی، جتنا پیریڈ آپ کو ملا ہے اس قیامت تک کے لیے جتنے بھی ہیں، یہ ساری آپ کی امت ہے۔ وہ لوگ تو تھوڑی بستیوں کے لیے انبیاء کرام آئے، اور لوگ بھی تھوڑے ہوتے تھے، اور پیریڈ بھی تھوڑا ہوتا تھا، تو بس کر دیں، وہ فخر کر لیں گے، بہت فخر ہو گیا، بس کر دیں۔ آپ سوچ لیں، تھوڑا سا غور کر لیں، دماغ کو سوچ لیں، یہ سوچنا بھی ثواب کا کام ہے، فکر کرنا بھی ثواب کا کام ہے، آپ تھوڑا سا غور کر لیں، اس کو فکر کر لیں آپ۔ بس یہی بات میں نے آپ سے کرنا تھی کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی ہمارے کیا دلائل ہیں، کوئی دے نہ دے، خود تو سوچو، اپنے آپ پر تو سوچ لو، یہ تو سوچنا چاہیے نا، ہمارا بحق بنتا ہے۔ تلخ باتیں ہو جاتی ہیں، کیا کروں، اللہ سب پر رحم فرمائے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔